بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب الرجل یخرج من مالہ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو اپنے مال کو نکالتا ہے، یعنی اپنے مال سے صدقہ زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کے بارے میں یہ بیان ہے جو اپنے تمام مال کو صدقہ کر دے۔ تو اس باب میں اپنے تمام مال کو صدقہ کرنے کی ممانعت بیان کی نبی علیہ السلام نے کہ اپنے تمام مال کو صدقہ نہ کرے۔ بعض صحابہ سے جو اس طرح منقول ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال صدقہ کیا، تو ان کا توکل اس درجے کا تھا۔ اب اس درجے کا توکل کسی اور کو حاصل نہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے باقی امت کو منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر رب العالمین سے گلے شکوے کریں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی اپنا سارا مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا اس طرح کے دوسرے صحابہ، ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ ان کو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ دلی خوشی محسوس کرتے تھے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے تھے۔ انہوں نے تو جانیں پیش کر دی، بیٹے پیش کر دیے، گھر والے پیش کر دیے، ان کو مال کی کیا ضرورت؟ تو یہ ان حضرات کے لیے تھا جنہوں نے سب کچھ دین پر لگایا، تو ہر حکم کی پیروی آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان ثواب کے بجائے گناہ کو اور عذاب کو کما لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سارا مال تو خرچ کر دیتا ہے، لیکن پھر صورت یہ پیش آتی ہے کہ بعد میں خود مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، وہ بھوک پیاس اور شریعت کی سختیاں وہ برداشت نہیں کر سکتا جیسے صحابہ برداشت کر سکتے تھے، پھر یہ اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھ سکتا جیسے صحابہ نے باندھے تھے، اور صحابہ نے وہ سختیاں اور وہ بھوک برداشت کی تھی، پھر عام لوگوں سے وہ سختیاں اور بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو پھر وہ بجائے توکل کرنے اور صبر کرنے کے مانگنے پر اتر آتے ہیں، جو اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اس لیے خود محتاج بن جانا اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حدیث ملاحظہ فرماتے ہیں ابھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے، اذ جاء رجل بمثل بیضۃ من ذہب، تو وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے کر آیا۔ ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے اور ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے کر آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، اصبت هذه من معدن، فرمایا کہ مجھے یہ ایک کان میں سے ملا ہے، یعنی سونے کے ایک کان میں سے مجھے یہ سونا ملا ہے۔ فخذها فهي صدقہ ما املک غیرہا، فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اس کو لے لے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ میرا کل متاع ہے، کل مال ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فاعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یعنی وہ سونے کا ٹکڑا اس سے نہیں لیا۔ ثم اتاہ من قبل رکنہ الایمن، پھر نبی علیہ السلام کی دائنی طرف آ گیا اور پھر کہا کہ یہ آپ لے لو۔ فقال مثل ذلك، پھر اسی طرح کا۔ فاعرض عنہ، نبی علیہ السلام نے پھر اس سے منہ موڑ لیا، پہلے بھی منہ موڑ لیا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی دائیں طرف آ گیا، یعنی وہ سامنے تھا، نبی علیہ السلام نے دائیں منہ موڑ دیا تو وہ دائیں طرف آ گیا، پھر دائیں طرف اس نے اسی طرح بات کی، نبی علیہ السلام نے پھر
بائیں طرف منہ پھیر لیا۔ ثم آتا من قبل رکن الایسر، پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس بائیں طرف سے آ گیا۔ فاعرض عنہ، تو نبی علیہ السلام نے پھر اس سے اعراض کیا۔ ثم آتا من خلفی، پھر پیچھے آ گیا اور پیچھے سے کہا۔ فاخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذفہ بها، نبی علیہ السلام نے اس سے وہ سونا لیا اور پھینک دیا۔ فلو اصابته لاوجعله او لقرعته، نبی علیہ السلام نے پھینک دیا، اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کو چوٹ پہنچتی یا وہ زخمی ہو جاتا، یعنی اس لیے زور سے نبی علیہ السلام نے پھینکا اس کو۔ اگر فلو اصابته لاوجعته او لعقرته، فرمایا اگر وہ اس کو لگ جاتا تو اس کو زخمی کر دیتا یا اس کو چوٹ پہنچا دیتا۔ میری کتاب میں لاوجعله لکھا ہے، یہ غلط ہے، اصل میں یہ لاوجعته، چوٹ پہنچا دیتا، زخمی کا چوٹ پہنچا دیتا، وجہ سے ہے، یعنی زخمی کرنا، درد پہنچانا، اس کو درد پہنچتا اور وہ زخمی ہو جاتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی احدکم بما یملک فیقول هذه صدقہ ثم یقعد یستکف الناس خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں ایک شخص اپنا سارا مال لے کر چلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، تو وہ مال صدقہ کر دیتا ہے، پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنا سارا مال صدقہ کر کے پھر لوگوں سے مانگنے کو بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کا مالک صدقہ دے کر بھی مالدار رہے، یعنی صدقہ اتنا دو کہ آپ کے پاس خود اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے بھی مال موجود ہو کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، تو وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس حدیث کے راوی ابن اسحاق مدلس ہے اور یہ روایت بذریعہ عن ہے، تو لہٰذا ہر وہ روایت جو مدلس راوی کی ہو، یعنی حدیث مدلس ہو اور معنعنہ ہو، تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے۔ تو مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو بعض اوقات اپنے استاذ کا نام چھوڑ کر اپنے دادا استاذ کا نام ذکر کر کے اس سے روایت کرتا ہے، کیونکہ استاذ مشہور نہیں ہوتے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ روایت کر لیتے ہیں، اپنے استاذ کے واسطے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو مدلس کہتے ہیں اور اس روایت کو مدلس کہتے ہیں۔ اور ہر وہ روایت جو مدلس ہو اور عن سے روایت ہو، جیسے عن فلاں تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن ادریس عن ابن اسحاق باسنادہ ومعناہ زاد خذ عنا مالک لا حاجت لنا به۔ اس سند سے ابن اسحاق نے اسی مفہوم کی ایک حدیث روایت کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ خذ عنا مالک لا حاجت لنا به، نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنا مال ہم سے واپس لے لو، ہمیں آپ کی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو خود ضرورت مند ہو تو اس کے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، جب ضرورت سے زائد ہو جائے تو پھر آ کر دینا، وہ بہترین صدقہ ہے۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن عیاض بن عبداللہ بن سعد سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عیاض بن عبداللہ بن سعد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے، دخل رجل المسجد، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، یعنی مسجد نبوی میں داخل ہوا، فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان یطرحوا ثیابا فطرحوا، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یعنی صحابہ کو حکم دیا کہ وہ کپڑے اتار کر صدقہ کر دیں، تو لوگوں نے اپنے کپڑے اتار کر ڈال دیے، یعنی پھینک دیے، صدقہ کر دیے۔ فطرحوا ان یطرحوا ثیابا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کپڑے اتار لو، یعنی اتار کر پھینک دو، یعنی صدقہ کر دو مسجد میں۔ فطرحوا، صحابہ نے اتار لیے، صدقہ کر دیے۔ فامر له منها بثوبین،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ان میں سے 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام کپڑوں میں سے 2 کپڑے اٹھا کر اس شخص کو دے دو۔ ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے پر ابھارا تو وہ شخص 2 کپڑوں میں سے 1 کپڑا دینے لگا، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو ابھی 2 کپڑے دیے صحابہ سے لے کر، اور نبی علیہ السلام نے پھر صدقے کی ترغیب دی تو وہی شخص، وہی صحابی جس کو 2 کپڑے دیے تھے ابھی، اس نے اپنے 2 کپڑوں میں سے 1 کپڑا صدقہ کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ میں بھی اب ان 2 کپڑوں میں سے 1 کپڑا صدقہ کرتا ہوں۔ فصاح به، تو نبی علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا، وقال، اور فرمایا خذ ثوبک، اپنا کپڑا اٹھاؤ، یعنی آپ خود محتاج ہو، ابھی مانگ رہے تھے، ہم نے آپ کو 2 کپڑے دیے اور ابھی آپ ان اپنے جو ضرورت کا مال ہے اس کو آپ صدقہ کر رہے ہو، پھر جا کر مانگو گے، تو اس لیے اپنا کپڑا اٹھاؤ، اپنے پاس رکھو، آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ اس وقت کرے جب مال ضرورت سے زائد ہو اور خود مانگنے کے لیے انسان محتاج نہ ہو۔ وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الصدقۃ ما ترک غنیا او تصدق به عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو مالدار ہی باقی رکھے، یا یوں فرمایا او تصدق به عن ظہر غنی، یا یوں فرمایا کہ وہ صدقہ ہے جس سے دینے کے بعد مالک مالدار رہے۔ وابدأ بمن تعول، اور صدقہ پہلے ان لوگوں کو دو جس کی تم کفالت کرتے ہو، یعنی جو لوگ آپ کی کفالت میں ہے سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ آپ کے صدقے کا مال ان پر خرچ ہو۔ تو جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی کفالت میں ہے، جن کی ذمہ داری ہے آپ پر، سب سے پہلے ان کو دو اپنا مال، اگر ان کی ضرورت سے زائد ہے پھر بار صدقہ کرے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بار تو صدقہ کرتے رہتے ہیں اور گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے جو ان کے ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ ان کے پاس میسر نہیں ہوتا، تو ایسا صدقہ کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلے جن کا حق ہے آپ پر ان پر صدقہ کرے، اپنی بیوی پر، اپنے بال بچوں پر کو کھلانا، ان کو دینا، ان کو کپڑے پہنانا، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ دگنا اجر ہے اس کا، ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان کی کفالت، ان کو صدقہ دے، ان کی ضروریات پوری کرے جو آپ کی کفالت میں ہے، اس کے بعد پھر بار دیگر لوگوں کو آپ صدقہ دیں۔ باب فی الرخصۃ فی ذلک، اس بات میں رخصت کا بیان، یعنی تمام مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی رخصت کا بیان۔ پہلے تو یہ بتایا کہ تمام مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرے، یعنی یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پھر لوگ خود مانگنے لگ جاتے ہیں، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے، اگر کوئی صدقہ کر دے تو اس کا صدقہ ہو جائے گا، یعنی جائز ہے لیکن نہ دے۔ تو بعض احکامات شریعت کے ایسے ہیں کہ جو جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، تو مکروہ اور جائز جمع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک چیز مکروہ بھی ہو اور جائز بھی ہو، یعنی مکروہ تنزیہ ہے۔ تو تمام مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے لیکن جائز ہے۔ تو اب جواز کا بیان ہے اس باب میں، فرماتے ہیں وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید ویزید بن خالد بن موہب الرملی کلاہما قال حدثنا اللیث عن ابی الزبیر عن یحیی بن جعدۃ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہد المقل وابدأ بمن تعول، فرمایا کم مال والے کا تکلیف اٹھا کر دینا اور پہلے ان لوگوں کو دو جن کا جو تمہاری کفالت میں ہے، جن کا خرچہ تمہارے ذمے ہے۔ جہد المقل، فرمایا تکلیف اٹھا کر دینا،
یعنی کسی شخص کے پاس خود ہی تھوڑا سا مال ہو اور وہ اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ خود تو تکلیف برداشت کرے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اللہ پر توکل اتنا مضبوط ہو کہ اس کو رب پر بھروسہ بھی ہو کہ رب کو دیا ہے، رب العالمین مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور وہ پھر صبر کرے، انتظار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی مشقت آئے، تھوڑی سی بھوک آئے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، تو اس شخص کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح وعثمان بن ابي شيبه وهذا حديثه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابیہ، زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اس کے والد فرماتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، یقول وہ فرما رہے تھے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دن حکم دیا کہ ان نتصدق فواق ذلك مالا عندی، نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دن حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں، فوافق ذلك مالا عندی، تو اتفاق سے اس وقت میرے پاس بہت دولت تھی، بہت مال تھا، فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته، تو میں نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت لے کر جاؤں گا، ان سبقته، اور لازمی آج میں ان پر سبقت لے کر جاؤں گا، یعنی ان سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ فجئت بنصف مالی، تو میں اپنے گھر کا آدھا مال، اپنی آدھی دولت نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ قلت، میں نے کہا مثلہ، اسی کے مثل چھوڑ کر آیا ہوں، جتنا آپ کی خدمت میں لایا ہوں اتنا گھر میں بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ واتا ابو بکر بکل مال عندہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر آ گئے جو ان کے پاس موجود تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، فرمایا ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ قلت، میں نے کہا، لا اسابقک الی شیء ابدا، فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو بکر، میں آپ پر کسی بھی چیز میں کبھی بھی سبقت نہیں لے کر جا سکتا، یعنی آپ کا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اور میں آپ پر کبھی بھی سبقت لے کر نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے سارا مال صدقہ کرنا جن کو اللہ کے رسول اور دین کے سوا کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں، ان کے لیے سب سے اول درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ زندگی کا مقصد وہ دین کی اشاعت، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت اور دین کی محبت اور اس کی پیروی ہے، اس کی اشاعت ہے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کا آج بھی دین پر احسان موجود ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جس کے بھی احسانات تھے سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب العالمین خود دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا حصہ ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ عام لوگ اس طرح سارا مال صدقہ کرے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال صدقہ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی صدقہ کرنا چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح صبر بھی اختیار کرے، سکون بھی اختیار کرے اور توکل بھی اللہ پر کرے۔ آج بھی جائز ہے کہ لوگ صدقہ کرے اپنا سارا مال، لیکن اس کے بعد پھر رب العالمین سے گلے شکوے نہ کرے، بلکہ اس پر صبر کرے اور توکل کرے۔ رب العالمین ضرور واپس لوٹاتے ہیں، لیکن کچھ امتحانات کے بعد۔ تو ان امتحانات کو اگر کوئی شخص سہ سکتا ہے، پار کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے، تو وہ تو دے اللہ کے راستے میں سارا مال۔ لیکن اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ اتنا مال دے جتنے سے وہ خود ضرورت مند نہ ہو۔ باب فی فضل سقی الماء،
یہ باب ہے پانی پلانے کی فضیلت کے بارے میں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا حمام عن قتادہ عن سعید ان سعد اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال اور کہنے لگے ای الصدقۃ اعجب الیک، فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ کو سب سے زیادہ کون سا صدقہ پسند ہے؟ قال الماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی کا صدقہ، یعنی آپ کسی کو پانی پلائے، کوئی کنواں کھود کر دے، کوئی پانی کا انتظام، کوئی نہر جاری کر کے دے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعید بن المسیب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ سعد بن عبادہ نے بھی نبی علیہ السلام سے اسی طرح کی ایک روایت کی ہے۔ وبی قال حدثنا علی بن حسین قال حدثنا ابو بدر، نہیں اس سے پیچھے ایک روایت رہ گئی ہے، فرماتے ہیں وبی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا اسرائیل ان ابی اسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة انه قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان ام سعد ماتت، ام سعد کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، یعنی کون سا صدقہ سب سے افضل ہے جو میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ، یعنی آپ ان کے لیے پانی کا صدقہ کرے، کوئی کنواں کھود دے، کوئی پانی کا انتظام لوگوں کے لیے کر دے، کوئی نہر جاری کر دے۔ تو آج کل بھی پانی کا جہاں پر پانی کی ضرورت ہے وہاں پر ٹیوب ویل لگانا، بورنگ کرنا، کنواں کھودنا، کوئی نل لگوانا، یا جس طرح بھی پانی کے انتظام ممکن ہو وہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب میں چونکہ پانی کی شدت تھی، فرمایا کہ پانی کا صدقہ، کہ لوگوں کے لیے پانی کے انتظام کرے، تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ قال، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ فحفر بیرن، کہ انہوں نے، حضرت سعد نے پھر ایک کنواں کھودا، وقال، اور فرمایا ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی سعد کی والدہ کے لیے وقف ہے، یعنی اپنی والدہ کے لیے انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے لیے یہ وقف ہے کہ ان کا ثواب، اس کنویں کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ وابی قال حدثنا علی بن حسین قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا ابو خالد الذي كان ينزل في بني دلانة عن نبيح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرا کساہ اللہ من خزر الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو جس کے پاس کپڑے نہ ہو اس کو کپڑے پہنائے تو رب العالمین اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فرمائے جو بھی مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے رب العالمین اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمْإٍ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ من الرحیق المختوم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے رب العالمین اس کو مہر لگی ہوئی شراب پلائیں گے۔ اس حدیث کے راوی ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ روایت بہت سے حدیثوں سے جو ہے قوت پا کر حسن لغیرہ کے درجے میں ہے، اس لیے کہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو اس طرح کی ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے رب العالمین آپ کے ساتھ آخرت میں ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اگر مخلوق کو کپڑے پہنائیں گے رب العالمین کپڑے پہنائیں گے، ان کو پانی پلائیں گے رب العالمین جنت کی شراب پلائیں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے رب العالمین جنت کے پھل کھلائیں گے۔
اسی طرح کسی مسلمان کی سطر پوشی کریں گے رب العالمین آپ کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے. کسی مسلمان کو معاف کریں گے رب العالمین آپ کو کل قیامت کے دن معاف فرمائیں گے. کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے رب العالمین آپ کے ساتھ کل قیامت کے دن حسن سلوک اور بہتر معاملہ فرمائیں گے. تو اسی طرح مخلوق کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے رب العالمین آپ کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے. مخلوق کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے رب العالمین آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ رب العالمین میرے ساتھ بہتر معاملہ کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ رب العالمین کے مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ شروع کر دے جو رب العالمین سے چاہتا ہے کہ رب العالمین میرے ساتھ کرے. یہ آسان طریقہ ہے. رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. باب فی المنیحۃ. منیحہ کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز عاریتاً دینا تاکہ وہ اس کو کیا کرے استعمال کرے اور استعمال کر کے آپ کو واپس دے، یعنی اپنی اس کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور آپ کو واپس دے دے. یہ مقصد اور مطلب ہے اس باب کا. تو منیحہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز عاریتاً دینا تاکہ وہ استعمال کرے اور واپس دے دے. اسی طرح بعض اوقات حیوان دیا جاتا ہے، جانور دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کوئی شخص اس سے اپنی ضرورت پوری کرے. بعض اوقات پھل وغیرہ دیے جاتے ہیں. بعض اوقات منیحہ اس جانور کو، اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو دی جائے تاکہ وہ اس سے جو ہے دودھ وغیرہ اپنے لیے استعمال کرے. کچھ مدت تک 1 مہینے کے لیے آپ اس کو دے دے تاکہ اس کو دودھ کی ضرورت ہو، وہ دودھ اس کا استعمال کرے اور پھر آپ کو واپس دے دے 1 ہفتے کے لیے، 1 دن کے لیے. اس کو بھی منیحہ کہتے ہیں. اسی طرح اپنے کھجوروں کا باغ کسی کو دینا کچھ مدت کے لیے تاکہ وہ اس کی کھجوریں استعمال کرے اور پھر آپ کو وہ باغ واپس لوٹا دے. تو ان تمام چیزوں کو منیحہ کہتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ منیحہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو لوگ عاریتاً کسی کو دی جاتی ہے اور پھر وہ استعمال کر کے آپ کو واپس لوٹا دے تو اس کو منیحہ کہتے ہیں. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول. ابو کبشہ سلولی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلة اعلاهن منیحۃ العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجا ثوابها. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں یعنی 40 عادتیں ایسی ہے کہ ان میں سب سے بہتر خصلت بکری کا عطیہ دینا ہے. یعنی آپ کسی کو بکری دے تاکہ وہ اس سے اس بکری کا دودھ کو کچھ مدت کے لیے استعمال کر کے آپ کو واپس دے دے، یا جو ضرورت ہے بکری سے اس کو وہ پوری کر کے آپ کو واپس دے دے. جو کوئی بھی ان میں سے کسی خصلت یعنی نیک کام کو ثواب کی امید اور اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے کو سچ جان کر کرے گا، اس خصلت کو اپنائے گا، اور تصدیق موعودها، تو اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے کو سچ جان کر اس خصلت کو اختیار کرے گا تو اللہ سن لو کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس خصلت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. یعنی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 خصلتیں ایسی ہے، اور ان 40 خصلتوں میں سے سب سے اعلیٰ خصلت یہ ہے کہ آپ بکری کو عطیہ دو کسی ایسے شخص کو کہ یعمل رجل. اس 40 خصلتوں میں سب سے بہترین خصلت اور عادت یہ ہے کہ آپ بکری کا عطیہ دو کسی کو، یعنی جو لوگوں کی استعمال کی چیزیں آپ سے لوگ مانگے تو آپ اس کو دے دیا کرے. یہ سب سے بہترین خصلت ہے. آگے فرمایا کہ وہ 40 خصلتوں میں ما یعمل رجل بخصلۃ منها رجا ثوابها وتصدیق موعدها، فرمایا کہ جو بھی شخص ان خصلتوں میں سے کسی خصلت کو اختیار کرے گا اس خصلت کی ثواب کی امید سے اور رب العالمین کے وعدے کی امید سے کہ رب العالمین نے اس خصلت پر وعدہ کیا ہے کہ رب العالمین
بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان 40 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قال ابو داود فی حدیث مسدد قال حسان، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسدد کی اس حدیث کے بارے میں حسان بن عطیہ نے فرمایا ہے کہ فعادتنا ما دون منیحۃ العنز، بکری کو عطیہ دینے کے علاوہ ہم نے جو ہے خصلتیں شمار کی، تو اس میں سے رد السلام، لوگوں کو سلام کا جواب دینا ہے، و تشمیت العاطس، کسی کو چھینک آ جائے تو اس کو جواب دینا ہے، اگر وہ الحمدللہ کہے یرحمک اللہ کہنا ہے، وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، ونحوی، اور اس طرح دیگر چیزوں کو ہم نے حدیثوں میں ڈھونڈا کہ کتنی خصلتیں ہیں اسلام کی۔ فرماتے ہیں فَمَسْتَطَعْنَا أَن نَبْلُغَ 15 خصلۃً، فرماتے ہیں ہم نے اتنی کوشش کے باوجود صرف 15 خصلتیں ڈھونڈ سکے کہ 15 خصلتیں ایسی ہے کہ انسان اس کو اپنائے تو اس انسان جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن مسدد کی حدیث میں ہے کہ 40 خصلتیں، اب 40 خصلتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی، لیکن 40 خصلتوں کو بیان نہیں فرمایا، صرف فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں، لیکن کسی حکمت کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے اس کو بیان نہیں فرمایا، باقی کچھ خصلتیں دیگر احادیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام خصلتیں احادیث میں موجود نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کسی حکمت کے تحت بیان نہیں کی۔ باقی بعض حضرات نے جیسے حسان بن عطیہ نے کوشش کی کہ یہ خصلتیں احادیثوں میں ڈھونڈ کر نکالے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ 15 خصلتیں مل سکی، ہمیں 15 سے زائد خصلتیں نہیں مل سکی، تو 15 باقی حدیثوں میں ملی اور ایک خصلت اس حدیث میں ہے کہ بکری کو عطیہ دینا، تو یہ ٹوٹل 16 خصلتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر خصلتیں ہیں، لیکن رب العالمین نبی علیہ السلام نے کسی حکمت کے پیش نظر ان کو بیان نہیں فرمایا۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ ہر اچھی خصلت کو اپنائے، ہر اچھی عادت کو اپنائے، اس سے انسان خود نکھرتا ہے، انسان خود سنورتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی زندگی بہترین بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی رب العالمین اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھے اخلاق جو ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا زینہ ہے۔ باب اجر الخازن، خزانچی کے ثواب کا بیان، یعنی جو خزانچی ہے بیت المال کا، حکومت ہے اسلامی حکومت کا میں بیت المال ہوتا ہے، اور بیت المال کا جو خزانچی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کتنا اجر ملے گا، تو اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عثمان بن ابی شیبۃ ومحمد بن العلاء المان کلاہما قال حدثنا ابو موسیٰ عن برید بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الخازن الامین الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طیبتا به نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقین۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خازن، امانت دار خزانچی، اب یہاں پر صرف بیت المال کا خزانچی مراد نہیں ہے، ویسے تو بیت المال کا خزانچی ہے لیکن صرف وہ مراد نہیں ہے، کسی بھی ادارے کا کوئی بھی خزانچی ہو تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے، یعنی اس ادارے کے مالی امور کا منتظم جو ہے، تو مالی امور کا انتظام جس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح مالی امور کو چلائے، اور یہ صفات اگر اس کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے بھی یہ اجر ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو وہ صفات یہ ہے کہ امانت دار خزانچی جس کو جو حکم دیا جائے اسی کے مطابق اس کو پورا خوشی سے دے، یعنی امانت دار خزانچی وہ ہے جس کو حکم دیا جائے کسی کو دینے کا کہ فلاں شخص کو اتنے پیسے آپ دے دو تو وہ پورے پیسے اس کو دیتا ہے، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کرتا، اور دوسرا کیا کرتا ہے طیبۃ بہ نفسہ، وہ خوشی سے دیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا خزانچی، انتظامی امور کے جو منتظم ہوتے ہیں،
اب مال کسی اور کا ہوتا ہے، مال کسی ادارے کا ہوتا ہے، لیکن دیتے ہوئے ان کا دل نکلتا ہے، ان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، ان کو غم بلکہ غصہ ہوتا ہے ان کو، وہ غصے سے دیتے۔ فرمایا ایسا نہ ہو۔ اور بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو اتنے پیسے دو، وہ اتنے نہیں دیتا، اس سے کم دیتا ہے۔ فرمایا یہ دو کام نہ کرے۔ امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جس کو جتنا حکم دیا جائے کہ اس بندے کو اتنے پیسے آپ دے تو وہ اتنے دے دے اس کو۔ دوسری بات، جس کے پیسے ہیں وہ حکم دے رہا ہے کہ پیسے دے دو تو یہ خوشی سے دے، یہ نہ ہو پیسے کسی اور کے جا رہے اور دل اس کا دکھ رہا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو، غصہ بھی نہ ہو، بلکہ خوشی سے دے۔ فرماتے ہیں حتی یدفعہ الی الذی امر لہ بہ، یہاں تک کہ جب یہ خزانچی اس شخص کو پیسے دیتا ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور پورے پورے دیتا ہے اور خوشی سے دیتا ہے، تو احد المتصدقین، تو اس صورت میں گویا یہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح صدقہ کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اس خزانچی کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ دو کام کرتا ہے، پورا پورا مال دیتا ہے اور خوشی سے دیتا ہے، تو جب یہ دے دیتا ہے کسی کو تو اس کو صدقہ کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، گویا یہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک فرد ہے۔ تو جس طرح صدقہ کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے اسی طرح۔ تو یہ فرمایا طیبۃ النفس حتی یدفعہ الی الذی امر لہ بہ، یہاں تک کہ اس شخص کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کا اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ احد المتصدقین، یہ خزانچی جو امانت دار ہے یہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ باب المرأۃ تصدق من بیت زوجہا، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کا بیان اس بات میں ہوگا کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ فرماتے ہیں ابی قال حدثنا مسدد ابی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا انفقت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدۃ کان لها اجر ما انفقت ولزوجها اجر ما اکتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے کسی فساد کی نیت کے بغیر، یعنی اللہ کی رضا کی نیت سے، کسی اور نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کی نیت سے، یعنی فساد کی نیت کے بغیر خرچ کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی شوہر کی طرف سے اجازت ہو کہ کچھ جو مال ہے وہ خرچ کر سکتی ہے، اگر شوہر غصہ وغیرہ نہ کرتا ہو اور اس کو بھی معلوم ہو کہ شوہر کچھ نہیں کہے گا، تو ایسی صورت میں عورت اگر شوہر کے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے صحیح نیت سے، تو ایسی صورت میں عورت کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، یعنی وہ مال خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، اور اسی طرح اس کے شوہر کو کمانے کا اجر ملے گا۔ شوہر نے وہ مال کمایا ہے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا اور بیوی کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، تو دونوں کو اجر ملے گا۔ اگر بیوی شوہر کے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو بیوی کو بھی اجر ملے گا اور شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن جب معلوم ہو کہ شوہر اس پر ناراض ہوگا اور وہ بالکل اجازت نہیں دے گا، لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نہ دے، ایسی صورت میں درست نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیوی کو یہ معلوم ہو اور امکان ہو کہ شوہر کو اگر علم بھی ہو جائے، میں بعد میں بتا بھی دوں، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، وہ اس پر افسردہ نہیں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا، غصہ نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ دے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو بھی اجر ملے گا اور شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ تو عورت کو صدقہ دینے کا اجر ملے گا اور شوہر نے وہ مال کمایا ہے تو اس کو کمانے کا اجر ملے گا۔ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح خزانچی کو بھی اس کے مثل اجر ملے گا۔ یعنی اگر خزانچی ہے اور بیوی اس کو کہے کہ کچھ مال دو، شوہر کا خزانچی ہے، بیوی اس کو کہے کہ کچھ مال دو تاکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اور وہ دے دے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض، فرمایا کہ ان میں سے
کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے اجر کو کمائے گا نہیں، سب کو اپنا اجر پورا پورا ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صدقے کا جو اجر ہے وہ بیوی کو آدھا ملے گا اور آدھا شوہر کو ملے گا، نہیں، بیوی کو پورا پورا صدقے کا اجر ملے گا، اسی طرح شوہر کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، خزانچی کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، کیونکہ رب العالمین غنی ذات ہے، اس میں ایسی ذات نہیں ہے کہ جب دوسرے کو اجر دیتا ہے تو کسی دوسرے سے کٹوتی کی جاتی ہے، یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ رب العالمین وراء الورا ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ جب عطا کرتا ہے تو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، تو وہ سب کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، کسی کے اجر میں سے کسی دوسرے کے اجر کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ فرمایا۔ وبه قال حدثنا محمد بن صوار المصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے لما بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، نبی علیہ السلام نے جب عورتوں سے بیعت لی، قامت امرات جلیلۃ کانہا من نساء مزر، سعد فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت لی تو ایک موٹی عورت جو قبیلہ مزر کی لگ رہی تھی کھڑی ہوئی، فقالت، کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا کل علی ابنائنا وابنائنا، فرمایا ہم عورتیں تو اپنے باپ اور بیٹوں پر بوجھ ہوتی ہے، آبائنا و ابنائنا، انا کل علی آبائنا و ابنائنا، ہم عورتیں تو اپنے باپ اور بیٹوں پر بوجھ ہوتی ہے۔ قال ابو داود وورا فیہ وازواجنا فما یحل لنا من اموالہم، ابو داود کہتے ہیں میرے خیال میں ازواجنا کا لفظ کہا، یعنی اپنے شوہروں پر بوجھ ہوتی ہے، یعنی یہ لفظ بھی اس عورت نے کہا۔ کیوں بوجھ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہمارے لیے ان کے مالوں میں سے کیا کچھ حلال ہے، یعنی وہ تو ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ فما یحل لنا من اموالہم، ہمارے لیے ان کے مالوں میں کیا حلال ہے، کتنا مال ہمارے لیے حلال ہے کہ ہم ان کے مالوں میں سے خرچ کر سکتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الرطب تأکلنہ وتہدینہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رطب ہے، تم اسے کھاؤ اور ہدیہ بھی کرو، یعنی کھجور تمہارے لیے حلال ہے، تم کھجور کھاؤ بھی، یعنی جو تر کھجور ہے اگر وہ آپ کے شوہر کے مال میں سے ہے تو آپ کھاؤ بھی اور اس کو آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ قال ابو داود والرطب الخبز، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا رطب سے مراد روٹی ہے، ترکاری ہے اور تر کھجوریں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، یا اسی طرح کھانے پینے کی جو اور غذا موجود ہے، کوئی غذا ہے اس طرح کھجوریں ہے وغیرہ ہے، تو وہ چاہے آپ کے شوہر کی ہو، آپ کے والد کی ہو، آپ کے بیٹے کی ہو، اس میں آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس سے خود بھی کھائیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کریں، لیکن جو نقدی مال ہے وہ تب ہی خرچ کرے جب آپ کو معلوم ہو کہ اگر اس کو معلوم ہوگا تو وہ غصہ نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں کرے گا۔ اس کے سوا جو ترکاری وغیرہ اس میں عام طور پر عورتوں کو اجازت ہوتی ہے اور وہ عورتیں اپنے مرضی سے ہی دیتی ہے، کسی کو فقیر آ جائے یا کوئی بھی آ جائے یا کسی پڑوسی کے گھر دینا ہو تو وہ اپنی مرضی سے دیتی ہے، تو اس میں آزاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ترکاری، روٹی، کھجوریں وغیرہ، یہ چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہے یہ آپ کو دینے کی اجازت ہے، یہ شوہروں کا اور بیٹوں اور والدین کا یہ مال آپ کے لیے حلال ہے۔ تو ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روٹی سے مراد الخبز والبقل والرطب، رطب سے مراد اس حدیث میں روٹی ہے، ترکاری ہے اور اسی طرح تر کھجور ہے۔ قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَا رواہ الثوری عن یونس، اسی طرح اس حدیث کو امام ثوری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے یونس سے۔ اس حدیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 3 مرتبہ قال ابو داؤد کہا، تو پہلی مرتبہ جو کہا قال ابو داؤد، تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام داؤد رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں جس طرح آبائنا اور ابنائنا کا لفظ موجود ہے، میرے خیال میں جو حدیث میں نے سنی اس میں ازواجنا کا لفظ بھی موجود ہے، یعنی اپنے والدین پر، اپنے بیٹوں پر اور اپنے شوہروں پر ہم بوجھ ہوتی ہے، یہ مطلب۔ دوسری مرتبہ جو کہا کہ قال ابو داؤد الرطب والخبز والبقل والرطب، اس سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ صرف رطب کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں رطب سے کیا مراد ہے۔
تو رطب سے مراد فرماتے ہیں یا صرف کھجور نہیں ہے بلکہ روٹی، ترکاری اور کھجوریں ہیں، مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء گھر میں موجود ہے وہ مراد ہے۔ تیسری جو انہوں نے کہا کہ قضا رواہ الثوری عن یونس، یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس حدیث مذکورہ حدیث میں جو ہے عبدالسلام بن زیاد جو راوی ہے اس کی مطابعت مقصود ہے، یعنی عبدالسلام بن حرب جو ہے اس کی مطابعت مقصود ہے، کیونکہ عبدالسلام بن حرب نے یہ حدیث یونس سے روایت کی ہے، لیکن عبدالسلام بن حرب جو ہے یہ کچھ ضعیف راوی ہے، تو جس کی وجہ سے حدیث میں کچھ ضعف آ رہا تھا، تو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس ضعف کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی یونس سے اسی طرح روایت کیا ہے، تو لہٰذا سفیان ثوری جو ہے یہ اس میں کچھ کلام نہیں ہے، یہ ضعیف راوی نہیں ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ عبدالسلام بن حرب کی جو روایت ہے یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت سے تقویت پا کر حسن لغیرہ ہی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث اگر سلمان بن حرب کے حوالے سے ضعیف ہے تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حوالے سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث صحیح بھی ہے، تو لہٰذا جب حدیث صحیح موجود ہے اسی طرح تو عبدالسلام بن حرب کی یہ جو حدیث ہے یہ سفیان ثوری کی روایت سے اس نے تقویت حاصل کی اور حسن لغیرہ ہی بن گئی، تو لہٰذا یہ مطابعت مقصود ہے عبدالسلام بن زیاد کی کہ اس میں جو ضعف آ رہا ہے تو یہ ضعف اس حدیث کا کیا ہو جائے، دور ہو جائے، یہ مقصد ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابا ہریرہ، همام بن منبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، یقول وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امره فلہا نصف اجری، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کی اجازت یعنی اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے تو بیوی کو بھی کیا ہے آدھا اجر ملے گا، یعنی آدھا اجر صدقے کا بیوی کو مل جائے گا کیونکہ اس نے صدقہ کیا، اور آدھا شوہر کو مل جائے گا اس لیے کہ اس نے کمایا تھا یہ مال، تو اگر شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرے تو اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ کس صورت میں ہے۔ تو اس کتاب میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کتاب میں ہو، جیسے یہ روایت میں نے جو ابھی پڑھی حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبہ، یہاں ابن کا لفظ موجود نہیں ہے، تو چونکہ بار بار روایات پڑھنے کی وجہ سے وہ سند زیر نشین ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ابن کا لفظ موجود ہے لیکن کتاب میں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی کاتب کی غلطی ہے۔ اس طرح اوپر بھی کچھ غلطیاں اس کتاب میں آئی، اگر کسی کی کتاب میں غلطیاں موجود ہو تو اس کو ٹھیک کر لے، یا حمام ابن منبہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سوار المصری قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فی المرأة تصدق من بیت زوجها، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا اس عورت کے بارے میں جو اپنے شوہر کے مال میں سے، اپنے شوہر کے گھر میں سے صدقہ کرتی ہے، یعنی شوہر کے مال میں سے صدقہ دیتی ہے اللہ کے راستے میں، قال تو انہوں نے فرمایا الا الا من قوتها والاجر بینہما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جب پوچھا گیا کہ شوہر بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے شوہر کے مال میں سے وہ صدقہ نہیں کر سکتی، البتہ اپنے خرچ میں سے دے سکتی ہے، اور ثواب دونوں میاں بیوی کو ملے گا، یعنی جو عورت کو خرچے کے پیسے دیے جائے، شوہر خرچے کے پیسے دے، یعنی اس سے گھر کا سامان وغیرہ لے آئے تو اس خرچے کے پیسوں میں سے صدقہ کر سکتی ہے، اور اسی طرح جو گھر کے لیے سامان لائی ہے ترکاری اور روٹی وغیرہ جو کھانے پینے کی چیزیں اس میں صدقہ کر سکتی ہے، یہ پہلے بھی بتایا۔ باقی جو عورت شوہر کا مال ہے ولا یحل لها، باقی مال میں سے
عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تصدق من مال زوجها الا باذنہ، کہ اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے مگر اس کی اجازت سے، یعنی جو باقی مال پیسے اس کے پاس موجود ہے گھر میں یا تجوری میں، تو اس میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے، ہاں اگر شوہر اجازت دے۔ اور دوسری صورت وہ کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ شوہر کی طرف سے گویا زبان حال سے اجازت ہے، اگر میں صدقہ کروں گی بعد میں اس کو معلوم ہوگا، تب بھی وہ اس پر خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، غصہ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں بھی کچھ گنجائش موجود ہے، اجازت ہے۔ لیکن بہرحال جو خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں اور جو مال لے کر آئے ہیں وہ گھر میں کھانے پینے کے، تو اس میں سے صدقہ کر سکتی ہے عورت، لیکن جو اس کے پاس پیسے موجود ہے کاروبار کے لیے یا اسی طرح تجوری وغیرہ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں سے صدقہ نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن اگر شوہر کی زبان حال سے اجازت موجود ہو، یعنی معلوم ہو کہ وہ اس پر خوش ہوگا، تب اگر دے دے تو اجازت ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ اس پر وہ ناراض ہوگا اور اجازت نہیں دے گا تو ایسی صورت میں پھر جائز نہیں ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے لیے خرچہ دیا ہے تو اس خرچے میں سے وہ صدقہ کر سکتی ہے، اپنی قوت میں سے، یعنی اپنے خرچے میں سے دے سکتی ہے، اور اجر جو ہے دونوں میاں بیوی کو ملے گا، بیوی کو تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اور شوہر کو اس وجہ سے کہ اس کا مال ہے۔ ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه، اور عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے الا باذنه، مگر شوہر کی اجازت سے۔ تو اجازت یا تو زبان سے دے یا اپنی حالت سے دے، زبان قال سے یا زبان حال سے دے، دونوں سے اگر اجازت ہو تب صدقہ کرے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا يضاعف حدیث حمام، یہ جو روایت ہے هذا يضاعف، یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے اکثر نسخوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو حمام بن منبہ کی یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے، اس کی تخریج بخاری اور مسلم نے کی ہے، اس میں کوئی علت بھی نہیں ہے، لہٰذا ابو داود کا یہ کہنا کہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ عطا سے مروی ہے، ابو ہریرہ کی یہ روایت موقوف ہے اور دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق بھی ممکن ہے، جیسا کہ نووی نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ کی اس حدیث کو ضعیف کہنا کہ هذا يضاعف حدیث حمام، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حمام کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اور اکثر نسخوں میں موجود بھی نہیں ہے، کیونکہ حمام بن منبہ کی جو روایت ہے یہ صحیح ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی کیا کی ہے، تخریج کی ہے۔ تو یہ جو اوپر حمام بن منبہ کی روایت ذکر ہوئی ہے، فرماتے کہ یہ حمام کی روایت کو ضعیف قرار دیتی ہے، فرماتے ایسا نہیں ہے، حمام کی روایت اوپر جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ بغیر اجازت کے بھی صدقہ دے سکتی ہے، اور یہاں پر فرمایا اس حدیث میں کہ نہیں بغیر اجازت کے صدقہ نہیں دے سکتی، بلکہ عورت اپنے خرچ کے پیسوں میں صدقہ دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے حمام بن منبہ کی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے، بلکہ حمام بن منبہ کی جو روایت ہے اس میں جو یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے، تو اس سے وہی خرچے کا مال مراد ہے کہ جو خرچے کے لیے بیوی کو دیا ہے تو وہ مراد ہے، باقی جو مال ہے خرچے کے علاوہ جو شوہر کے پاس موجود ہے کاروبار کے لیے یا کسی اور کوئی اور مال اس کے پاس موجود ہے تجوری میں یا کسی اور جگہ اس نے رکھا ہوا ہے محفوظ، تو وہ مال مراد نہیں ہے۔ حمام بن منبہ کی روایت میں بھی یہی مال مراد ہے، اور یہ جو حدیث ہم نے آخر میں پڑھی اس میں بھی یہی مال مراد ہے جو امام ابو ہریرہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو دونوں حدیثوں میں یہ تطبیق ممکن ہے۔ تو حمام بن منبہ کی روایت میں جو یہ ہے کہ عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے مطلق ہے، تو یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی مراد وہی ہے کہ خرچے کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے، عام طور پر نہیں کر سکتی۔ اور جو آخری روایت میں امام ابو ہریرہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا یہی حمام بن منبہ کی روایت کا بھی یہی مقصود ہے، تو لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آخری والی حدیث نے امام حمام بن منبہ کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے،
تو ایسا نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، اور ضعیف تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حمام بن منبہ کی اس روایت کو کیا ہے روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو لہٰذا اس کو ضعیف قرار دینا یہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بخاری کے اکثر نسخوں میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ ھذا یضاعف حدیث حمام، تو اس وجہ سے یہ مذکورہ حدیث بھی صحیح ہے حمام بن منبہ کی، اور جو آخری حدیث ہے محمد بن سوار المصری کی، یہ بھی درست ہے۔